السلام علیکم۔ ناول محبت درد دیتی ہے بائے نفیسہ سعید۔ دیکھو بیٹا، اپنی ضد چھوڑ دو۔ ہادی میں ایسا کیا ہے جس کے لیے تم اس قدر ہلکان ہو رہی ہو؟ اپنی شکل دیکھو، 2 دن میں سالوں کے بیمار لگنے لگی ہو۔ دادی نے فلزہ کے بال سنوارتے ہوئے اسے ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کی، حالانکہ جانتی تھیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ شروع ہی سے اپنی ہر بات منوانے کی عادی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ دادی اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے اور بس۔ مگر بیٹا، بات تو تب بنے گی جب وہ تجھ سے محبت کرے۔ دادی نے اس کے ٹھنڈے ٹھار ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلائے۔ آپ نے تو کہا تھا دادی، شادی کے بعد ہر لڑکی کو اپنے شوہر سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس طرح شزا کی کسی سے بھی شادی ہوگی، وہ خود بخود اپنے شوہر سے محبت کرنے لگے گی۔ اپنی بات کی تصدیق کے لیے اس نے دادی کے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور گہری سانس لی اور بات کو دوبارہ شروع کیا۔ اسی طرح نکاح کے بعد ہر لڑکا خود سے منسوب لڑکی کو محبت دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سو ہادی بھی ہو جائے گا، بلکہ میں اس سے اتنی محبت کروں گی کہ وہ شزا کو بھول جائے گا۔ اس نے دادی کے الفاظوں کا سہارا لے کر انہیں قائل کرنا چاہا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے بیٹا جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ تو پھر آپ لوگ نرگس آنٹی کو منع کر دیں تاکہ کسی بھی حوالے سے ہادی اس گھر میں داخل نہ ہو۔ اس طرح کم سے کم ہم دونوں بہنوں کے آپس کے تعلقات خراب نہ ہوں گے۔ یہی مشورہ اس نے سعدیہ کو بھی دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری ماں کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ دادی کی اتنی تسلی ہی اس کے لیے کافی تھی۔ اوفو اماں، آخر آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ شزا اور ہادی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پھر میں کس طرح فلزہ کی بیکار کی ضد کے آگے ان دونوں کی محبت داؤ پر لگا سکتی ہوں؟ دادی فلزہ اسے وعدہ کر آئی تھی کہ وہ سعدیہ کو ہادی کے رشتے سے انکار کرنے پر آمادہ کر لیں گی۔ دیکھو بہو، بیٹیاں تو دونوں ہی تمہاری ہیں، پھر سوچو ذرا، ایک بیٹی کے دل کی دنیا اجاڑ کر تم دوسری کی کس طرح بات کرو گی؟ بھائی، دوسری کا تو دماغ خراب ہے، اس نے ہر بات کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ جب چاہا رنگ و روپ کو بنیاد بنا کر انکار کر دیا اور جب چاہا اس کی محبت میں آہیں بھرنے لگی۔ اسے سمجھائیں اماں، اس طرح بچکانہ حرکتوں سے زندگی نہیں گزرتی۔ بلا وجہ اپنی اور ہم سب کی زندگیاں خراب کر رہی ہے۔ اتنے دنوں کی بحث نے سعدیہ کے اعصاب کو شل کر دیا تھا۔ وہ یہ سب ظہیر سے چھپ کر رہی تھی۔ ابھی انہیں کسی بات کا علم نہیں ہوا تھا، ورنہ گھر میں وہ فساد ہوتا کہ حتی الامکان وہ تو صاف صاف نرگس کو منع کر دیتے اور اس طرح شزا کا نقصان ہوتا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں۔ دوسری طرف فضا تھی جو کئی دنوں سے گھر میں ہونے والی عجیب و غریب کہانی کو دیکھ اور سن بھی ضرور رہی تھی، مگر فی الحال خاموش تھی۔ جانتی تھی کہ اس کی ماں اس کی بہترین وکیل ہے۔ فون کب سے بج رہا تھا؟ فلزہ نے کمرے سے نکل کر دیکھا۔ باہر کوئی بھی نہ تھا۔ اس سے قبل کہ وہ اسٹینڈ تک پہنچتی، حلیمہ نے ریسیور اٹھا لیا۔ السلام علیکم ہادی بھائی، میں آپ کو ہی یاد کر رہی تھی۔ اس کی چہکتی آواز اس بات کی غمازی تھی کہ اس نے ابھی تک فلزہ کو نہیں دیکھا تھا۔ کس کا فون ہے؟ فلزہ اس کے سر پر جا پہنچی۔ وہ جی ہادی بھائی کا۔ اس نے فوراً ڈر کر مارے ریسیور اسے تھما دیا۔ السلام علیکم۔ فون کان سے لگاتے ہی ہادی کی آواز سماعت کے ذریعے دل میں گھر کر گئی۔ وعلیکم السلام۔ اتنے دنوں بعد تمہاری آواز سنی ہے، یقین نہیں آ رہا کہ تم ہی ہو۔ وہ ایک دم ہی آپ سے تم پر آ گئی۔ ادب و آداب کے سارے مراحل اس نے منٹوں میں ہی طے کر لیے۔ شزا کہاں ہے؟ کب سے اسے فون کر رہا ہوں، سیل آف جا رہا ہے اس کا۔ ایسے جیسے ہادی نے اس کی بات سنی انسنی کر دی ہو۔ پتہ نہیں، شاید کہیں باہر گئی ہوگی۔ وہ گھر کب ہوتی ہے؟ فون آف کر دیا ہوگا تاکہ تم سے بات نہ کرنا پڑے۔ اب پہلی بار موقع ملا تھا کہ شزا کے خلاف ہادی کا دل خراب کرنے کا، اور وہ یہ موقع کھونا نہیں چاہتی تھی، جانے دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ نہیں، اس کی سیل کی بیٹری کچھ پرابلم کر رہی ہے، چارج جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے ہی مرحلے میں وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو گئی۔
اللہ حافظ، میں آنٹی کے سیل پر اس سے بات کر لیتا ہوں۔ اور ہاں، 1 منٹ۔ اس سے پہلے کہ وہ فون رکھتی، ہادی کی آواز ایک بار پھر اس کے کان سے ٹکرائی۔ جب تک آپ کو کسی کے بارے میں درست بات کا علم نہ ہو، آگے تک مت پہنچائیں، اس طرح آپ کا اپنا امیج خراب ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر بنا جواب دیے ہادی نے فون بند کر دیا۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا فلزا سمجھ گئی۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ اپنے مطلب کا محاورہ اسے بروقت یاد آ کر مزید شرمندگی سے بچا لیا۔ 1 ماہ کیسے گزرا اسے پتہ بھی نہ چلا۔ لاکھ اس کی کوشش کے باوجود بقرعید کا دن بھی آ گیا۔ اس پورے عرصے میں اس کے اور شزا کے درمیان رسمی سی بات رہ گئی تھی جو ہوتی تھی، ورنہ ایک دوسرے کے لیے قطعی اجنبی بن گئیں، جس میں سارا قصور فلزا کا تھا۔ فلزا کی خاموشی سے مما نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مگر ایسا نہ تھا۔ فلزا جیسے لوگوں کو بہت مشکل سے کوئی بات سمجھ آتی ہے، وہ بھی اس وقت جب تک وہ سمجھنا چاہیں۔ چاند رات تھی اور وہ صبح سے ہی بے چین تھی۔ ایک دن بعد نرگس آنٹی نے آ کر شزا کو ہادی کے نام کی انگوٹھی پہنا دینی تھی، اور وہ فریق کی طرح کھڑی تماشا دیکھتی رہ جاتی۔ ایسا وہ نہیں چاہتی تھی۔ اپنی ہر کوشش میں ناکامی کے بعد اس کے پاس ایک ہی راستہ باقی بچا تھا، وہ یہ کہ وہ شزا سے بات کرے۔ جانتی تھی شزا شروع ہی سے بیوقوف ہے، ضرور بہن کے آنسو دیکھ کر پگھل جائے گی۔ یہ خیال دل میں آتے ہی وہ مطمئن ہو گئی۔ اسے موقع کا انتظار تھا، کیونکہ شزا کو اپنا ہم نواز بنانا کچھ زیادہ مشکل نہ تھا۔ رات ابو بکرا منڈی چلے گئے تھے تو وہ دونوں بہنیں خان چاچا کے ساتھ مہندی لگوانے قریبی بازار آ گئیں، اور وہیں فلزا نے شزا سے بات کرنے کا پکا ارادہ کیا۔ شزا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ پارلر میں رش کے باعث وہ دونوں انتظار گاہ میں۔ میرا خیال ہے ہادی کے علاوہ کوئی دوسری ضروری بات نہ ہوگی آپ کے پاس مجھ سے کرنے کے لیے، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ فلزا نے شکر ادا کیا کہ وہ تہمید باندھنے سے بچ گئی۔ میرا خیال ہے کہ تم سمجھ چکی ہو میں کیا کہنا چاہتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ اس نے بے اختیار ہی شزا کے ہاتھ تھام لیے۔ ایک بات کہوں فلزا؟ اس نے فلزا کے ہاتھوں میں تھاما ہاتھ آہستہ سے چھڑوا لیا۔ آپ کے ساتھ نہ صرف ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ شروع سے ہی جو چیز میں نے اپنے لیے پسند کی، آپ کو بھی وہی پسند آئی، اور میں آپ کی محبت میں اپنی ہر پسندیدہ چیز آپ کو دینے لگی۔ اپنے پسندیدہ کپڑے، جوتے، جویلری، سب کچھ۔ اس لیے نہیں کہ میں آپ سے ڈرتی ہوں، بلکہ اس لیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ آپ کی خوبصورتی نہ تھی، بلکہ وہ خونی رشتہ تھا جو میرے اور آپ کے درمیان تھا۔ آپ میری اکلوتی بہن تھیں، آپ کے علاوہ میرے پاس اور کوئی رشتہ نہ تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ کے حوالے سے مثبت انداز میں ہی سوچا، جبکہ آپ کی سوچ میرے حوالے سے نفی میں ہی رہی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ اس کی باتیں فلزا کو حیران کر گئیں۔ اسے امید نہ تھی کہ شزا اس طرح سے بات کرے گی۔ شاید ہادی کی محبت نے شزا کو اعتماد بخش دیا تھا۔ مجھے میری محبت نے ہمیشہ دینا سکھایا، ہر وہ چیز جو آپ نے مجھ سے مانگی میں نے اپنی محبت میں آپ کو دے دی، اور مجھے حیرت ہے آپ نے نفرت اور محبت دونوں میں صرف دوسروں سے لینا ہی سیکھا، دوسروں کی ہر وہ چیز جو انہیں پسند ہو آپ چھین لینا چاہتی ہیں۔ میری نفرت میں آپ نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، اور اب ہادی کی محبت میں آپ مجھ سے چھیننا چاہتی ہیں۔ مگر فلزا، ہادی کوئی بے جان چیز نہیں ہے جسے میں آپ کی محبت میں دان کر دوں۔ ہادی ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور معاف کیجیے گا کہ میں اپنا سب کچھ آپ کو دے سکتی ہوں، مگر ہادی نہیں۔ ہاں، البتہ اگر پھر بھی آپ کو تسلی نہ ہو تو آپ ہادی کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر دیکھیں، شاید کچھ حاصل ہو جائے۔ شزا کے الفاظ تھے یا انگارے؟ فلزا ایک دم شرمندہ ہو گئی۔ اس نے سوچا نہ تھا کہ شزا کبھی اس سے اس طرح بھی بات کرے گی۔ وہ تو ہمیشہ اس کی عزت کرتی تھی، پھر آج کیا ہوا؟ شاید سارا قصور اسی کا تھا۔ اس نے صرف اپنی انا اور ضد کی خاطر اپنی چھوٹی بہن کے ہاتھوں اپنی عزت بھی گنوا دی۔
اسے افسوس ہوا، کاش وہ اپنی ماں کی بات مان کر اپنے جذبات صرف ان تک ہی رہنے دیتی تو آج اس طرح شرمندہ نہ ہوتی۔ ہادی صرف شزا کا تھا، یہ یقین اس کے لہجے میں بول رہا تھا۔ فلزا ہار گئی تھی، اس کے دل میں ہادی کی محبت یک طرفہ تھی، اور یک طرفہ محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو اس نے دل میں اتار لیے۔ سامنے صوفے پر وائٹ سوٹ میں سجی سنوری شزا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ فلزا نے ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی جہاں محبت کا نور بکھرا ہوا تھا۔ اس کے قریب بیٹھا شخص، خوش و خرم ہادی، ایک مکمل کپل، ان دونوں کے درمیان وہ کہیں نہ تھی۔ سب خوش تھے سوائے اس کے کہ میں نے بلا وجہ محبت نامی روگ پال لیا۔ مجھے حلیمہ کی بد دعا لگ گئی ہے، جو میری زندگی سے خوشی رخصت ہو گئی۔ دور کھڑی سجی سنوری حلیمہ کو دیکھتے ہی پہلا خیال اس کے دل میں یہی آیا، سچ ہے میں جتنا اس کے رنگ و روپ سے نفرت کرتی رہی، اتنا ہی مجھے ویسے ہی رنگ و روپ والے مرد سے محبت ہو گئی جس کے نزدیک میری خوبصورتی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ مگر اس محبت میں ناکامی کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ مجھے کم از کم اپنی اوقات ضرور یاد آ گئی، اور یہ احساس کہ خوبصورتی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، چہرے سے نہیں۔ یہ سوچتے ہی وہ ہلکا سا مسکرا کر اپنی جگہ اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ شزا اور ہادی کے پاس جا کر انہیں مبارکباد دے سکے۔ اب اس کے دل میں جو کچھ بھی تھا وہ اسے دنیا سے چھپانا تھا، ورنہ دنیا جیسے جینے نہ دیتی۔ محبت کا رنگ تو تاعمر وہ اپنے دل میں ہی پال چکی تھی، مگر اب یہ روگ دنیا کے سامنے تشہیر کر کے بدنام ہونے سے بہتر تھا۔ جو کچھ اسے قبول کر کے اپنی زندگی گزاری جائے، اور اسی سوچ نے اسے تھوڑا سا مطمئن کر دیا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ چلتی شزا کے قریب آ گئی۔ دور کھڑی سعدیہ نے دیکھا وہ بہت ہنس کر ان دونوں سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے اس طرح ہنستا دیکھ کر ایک اطمینان سا ان کے چہرے پر آ گیا۔ شکر ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور ورنہ بہت مشکل ہو جاتی۔ اپنے قریب بیٹھی اماں بی کے کان میں انہوں نے سرگوشی کی، جس کی تصدیق انہوں نے صرف سر ہلا کر کی، کیونکہ وہ فلزا کو اچھی طرح جانتی تھیں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جنہیں کبھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ وہ وقت اور حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور یہی ان کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ فلزا نے بھی سمجھوتا کر لیا۔ محبت درد دیتی ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔